محدود حلقے میں ذکر۔ ابھی 14 اگست کا سورج ڈوبا نہیں تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے پڑوس میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں۔ ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو چکے تھے۔ مدت سے ایک خدائے واحد کی تلاش میں پھرتے پھرتے انہوں نے عیسائیت اپنا لی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کر رہے تھے۔ نحیف کمزور جسم میں خدائے واحد کی محبت کی قندیل جلائے وہ مدت سے انجیل اور تورات میں لکھی نشانیوں کی روشنی میں عرب میں ایک پیغمبر آخر کی آمد کی توقع لے کے جی رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر بصرہ کا قصہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ سے سن کے انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ آنے والے پیغمبر آخر کوئی اور نہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ شاید انہی سے سنی بشارت کو سن کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کرنے کا اشتیاق بڑھ گیا تھا۔ اس دن کے واقعات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورقہ بن نوفل کو بتانے پہنچ گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غار حرا اور گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جبرائیل علیہ السلام کی حاضری اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتارے ہوئے کلام کو سن کے ورقہ بن نوفل کی موتیے سے سفید ہوئی آنکھیں فرتے اشتیاق اور حیرت سے سفید انڈوں کی طرح ابل کے ابھر آئیں، اور وہ ایک دم ادب سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بے ساختہ بولے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، یہ تو وہی ناموس کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ طور پہ اترا تھا۔ یہ سچ ہے، یہ مقدس کلام وہ الوحی احکامات ہیں جو خدا اپنے چنے ہوئے پیغمبروں پہ اتارتا ہے، جنہیں مانا جانا لازم ہے۔ میں ماننے والوں میں ہوا۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کریں اور بتا دیں کہ میں بوڑھا ہوں، اگر بقیہ حیات رہا تو ان کی خدمت کی سعادت سے کامران ہوں گا۔ ورقہ بن نوفل کی موتی سے سفید ہوئی آنکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترے کلام کو سن کے عجیب مقدس نور سے جگمگانے لگی۔ انہوں نے وہ ساری باتیں سن کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ایک شاندار قصیدہ بھی لکھا۔ ابن ہشام مزید لکھتا ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی دن مکہ میں عتبہ اور شیبہ کے عیسائی عالم غلام عداس سے بھی ملی اور پوچھا، عداس، جبرائیل علیہ السلام کو جانتے ہو؟ عداس ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا اور حیرت سے بولا، قدوس قدوس، بت پرستوں کے شہر میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیسے؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور اترے ہوئے آسمانی کلام کا ذکر کیا۔ عداس بولا، جبرائیل علیہ السلام خدا کا امانت دار فرشتہ ہے جو صرف خدا کے چنے پیغمبروں کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے تاکہ وہ یہ امانت خدا کی مخلوق تک پہنچائیں۔ محفوظ رکھے جانے والے خدا کے کلام کو جس عظیم شخصیت تک پہنچایا جاتا، اس میں سب سے بڑی صفت وہ امانت کی قدر دیکھتا ہے۔ مکہ اور قرب و جوار میں بچہ بچہ جانتا تھا کہ الامین ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی صبح خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ورقہ بن نوفل بیٹھے تھے۔ دن کی تیز روشنی میں انہیں اپنی آنکھوں کے موتیے میں بھی کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
محبت اور عقیدت سے پاس بٹھا لیا، اور ان کی بوڑھی بے نور ہوتی آنکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے جڑا نور اخذ کرنے لگی۔ ورقہ بن نوفل بولے، بھتیجے کل کی ساری باتیں بتائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا اور اس کے بعد جو جو دیکھا سنا بیتا سب بتا دیا۔ ورقہ بن نوفل خوشی سے سر ہلانے لگے، بولے، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو یہ مقام بخشا، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی کا بھیجا ہوا مقدس کلام خدا کا برگزیدہ فرشتہ آپ پہ لے کر اترا ہے۔ سیدنا ورقہ بن نوفل نے مزید کہا، بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش میں جوان ہوتا اور آپ کا ساتھ نبھاتا، اس وقت بھی جب آپ کے شہر والے آپ پہ سختی کریں گے اور آپ کو مجبور کر دیں گے یہ شہر چھوڑ کے جانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کے حیران ہوئے، پوچھا، کیا مجھے شہر تک سے باہر نکالا جائے گا؟ ورقہ بن نوفل بولے، محترم بھتیجے، جو بھی خدا کے مقدس کلام کا امین ہوا اور اس نے خدا کے حکم سے اپنی قوم کو فلاح کی طرف بلایا، تو اس قوم نے اپنے اس پیغمبر کے ساتھ برا سلوک کیا، یہ مکے کے لوگ بھی آپ کے ساتھ گستاخیاں کریں گے۔ ورقہ بن نوفل نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ دونوں ہاتھ محبت سے رکھے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی طرف جھک کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ سیدنا ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے، زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ اسی دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچپن کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ نام ان کا عبداللہ تھا، لقب عتیق، اور کنیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرخ و سفید رنگت اور چھریرے بدن کے، لمبے قد کاٹ کے، روشن خیال افروز آنکھوں والے، رحم دل، نرم خو، ہوش مند، معزز شخصیت تھے۔ عرب کے تمام قبیلوں کے حسب نسب سے آگاہ تھے، علم الانساب کے ماہر، کپڑے کے تاجر تھے، خوشحال تھے، قریش ہی کے قبیلہ بنو تیم سے تھے۔ کم عمری سے ہی وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار حرا میں خدا کا بھیجا ہوا کلام سنایا، وہ فوراً ایمان لے آئے، ایک لمحے کا بھی تأمل نہ کیا۔ برملا بولے، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ یہی نہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن اپنے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ ویسے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں، مگر ان دنوں ان کی 2 شادیاں ابھی ہونا باقی تھی۔ پہلی شادی سے عبداللہ بیٹا اور 15 سالہ بیٹی اسما تھی۔ ان دونوں کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا، عامر بن لوئی قبیلے سے وہ تھیں۔ ان کی دوسری زوجہ زینب بنت عامر تھیں، جن کی کنیت ام رومان تھی۔ ام رومان کی وفات ہجرت کے 7ویں سال ہوئی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے لیے کہا تھا کہ وہ حوران جنت میں سے ہیں۔ ام رومان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں میں سے عبد کعبہ بیٹے تھے جو مسلمان ہوئے، عبد الرحمن کے نام سے جانے گئے، اور بیٹی کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 5 سال کی تھی۔ بخاری شریف میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہی حدیث درج ہے کہ جب اسلام ہمارے گھر آیا
تو میں اپنے والدین کو پہچاننے کی عمر میں تھی، یعنی انہیں وہ واقعہ یاد تھا۔ مشکات شریف، طبری اور تبریزی نے بھی لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بڑی بہن اسما سے 10 سال عمر میں چھوٹی تھی، اور اسما کی عمر بعثت کے وقت 15 سال تھی۔ اس وقت یہ تفصیل دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی بچے انہی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے۔ ایک بیٹا بعد میں مسلمان ہوا اور ان کے بوڑھے سفید بالوں والے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کا بیٹا ابی عتیق بھی صحابی تھا، اور ان کی بیٹی اسما کا بیٹا عبداللہ بن زبیر کو بھی قریبی صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس لحاظ سے یہ کنبہ ایک خاص شان رکھتا ہے کہ اس خاندان کی 4 پشتیں ایک ہی وقت میں صحابیوں کے درجے پہ قائم رہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ اپنے دوستوں میں وہ اپنے بلند اخلاق حمیدہ اور پاکیزہ اوصاف کی بدولت بہت قدر و منزلت رکھتے تھے۔ ان کے قریبی دوستوں میں بنو عبد مناف کے عبد شمس کے بیٹے امیہ کی اولاد سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس زمانے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26-27 سال کے انتہائی خوبرو حسین امیر تاجر تھے۔ ماں کی جانب سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم البیضہ کے نواسے بھی تھے۔ شام کے سفر سے اپنے سینکڑوں اونٹوں کے قافلے کو لے کر وہ مکہ آ رہے تھے کہ ریگستان کی رات میں آواز گونجی، سونے والو بیدار ہو جاؤ، مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے۔ یہ بات ان کے دل میں جم گئی۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ان کے ایک ہم عمر دوست طلحہ نے انہیں آ لیا۔ طلحہ تیم قبیلے سے تھے۔ وہ بصرہ شام سے اپنا تجارتی قافلہ لیے آ رہے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، جب میں بصرہ سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک راہب نے انہیں بلا کے پوچھا، کیا حرم کے باشندوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے؟ طلحہ نے راہب سے پوچھا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ راہب بولا، ابن عبداللہ بن عبد المطلب۔ طلحہ نے جو ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اپنا قصہ کہا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحرا میں گونجی ہوئی آواز یاد آ گئی، سونے والو بیدار ہو جاؤ، مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے۔ دونوں ششدر اور حیران۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، ان سے بہتر عرب اور شہر کے لوگوں کو کون جانتا ہے۔ دونوں مکہ پہنچ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور انہیں لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی اپنی آپ بیتی کہی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان کا اقرار کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال بنو زہرہ کے 2 معزز نوجوان عبد عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی بنو حارث کے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شروع کے دنوں میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ عبد عمر بن عوف کا نام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا تھا۔ یوں ان کے نام میں خدائے واحد کا نیا نور درمیان میں شامل ہو گیا تھا، جو رحم کرنے کی خدائی صفت اسم مبالغہ تک، اس حد تک کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نام سے مکہ کے سب لوگ واقف تھے، اسے خدا بھی مانتے تھے، مگر وہ اتنا مہربان ہے، رحمان ہے، اس تصور سے نابلد تھے۔
یعنی شروع کے دنوں میں جہاں مکے کے اشرافیہ میں یہ معززین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہ ایمان لائے، وہیں مکہ کے غلاموں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ سے موجود کشش رکھنے والے بہت سے غلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ ان میں بنو مخزوم کے غریب حلیف یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک بنو مخزوم کے سردار ابو جہل کی کنیز تھی۔ جب وہ ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوئیں، انہی غلاموں میں مکے کے قد آور، سیاہ فام، پتلے لمبے جسم اور فولادی اعصاب والے 25 سالہ نوجوان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو قبیلہ جمحہ کے ایک سخت گیر تاجر امیہ بن خلف کی غلامی میں ہوتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا بیٹھے۔ قرآن کی جو آیات آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ پہ وہ نقش ہو جاتی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیروکاروں کو ان سے آگاہ فرما دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اسے لکھ کے پاس رکھ لیتے اور زبانی یاد کرتے رہتے۔ انہی دنوں جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار جبل نور پہ اپنے پاؤں کو ایک پتھر پہ مار کے چشمہ جاری کیا، پھر اس چشمے کے پانی سے وضو کرنے کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ بتایا اور نماز پڑھنا سکھایا۔ اس وقت صرف 2 اوقات میں نماز پڑھی جاتی تھی، صبح سورج کے نکلنے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد۔ نمازیں پڑھنے کے لیے سورۃ فاتحہ بھی انہی شروع کے دنوں میں اتری تھی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے آسمان سے وحی کا آنا رک گیا۔ یہ عرصہ 2.5-3 سال کا تھا، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر ہوا کہیں ان کے خدا نے ان کو چھوڑ نہ دیا، ناراض نہ ہو گئے۔ ہجر تو وصال کی شدت بھڑکانے کے لیے ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے آتے خدا کے سندیش کا انتظار تھا، مقدس پریم پتر کا۔